السلام علیکم۔ میں نے اکثر یہ آزمایا ہے کہ بھرپور طاقت، وسیع اختیارات اور ذرائع رکھتے ہوئے اپنے تمام مخالفین پر غالب آتے ہوئے بھی کبھی کبھی تقدیر سے مغلوب ہو جاتا ہوں۔ مقدر کے آگے میری ایک نہیں چلتی۔ میں اپنے بیٹے یعقوب سلمان کو حاصل کرنے کے سلسلے میں کچھ نہ کر سکا۔ اچانک ہی میرے کئی خفیہ اڈوں پر مخالفین نے حملے کیے، مجھے بڑا نقصان پہنچایا۔ انہیں یقین تھا کہ ان اڈوں میں وہ شہزادہ سلمان سعدی کو گرفتار کر سکیں گے اور ریڈ مرکری حاصل کر سکیں گے۔ ان لمحات میں طویل روپوشی اختیار کرنا لازمی ہو گیا تھا۔ حالات کا تقاضا تھا میں عمیر بن غازی کی حیثیت سے پاکستان میں جا کر رہوں۔ وہاں بھی سری واستو، بڑبولا اور دوسرے سونے کے اسمگلر میرے کاروبار کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ میرے نااہل بیٹے ان اسمگلروں کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بن گئے تھے۔ وہاں جا کر آئندہ ان مخالفین سے نمٹنا لازمی ہو گیا تھا۔ ایسے وقت میں نے اپنی موت کا ڈرامہ پلے کیا تھا۔ میری ایک ڈمی کی لاش کو یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ شہزادہ سلمان سعدی مر چکا ہے۔ وہ آسانی سے میری موت کا یقین نہیں کر سکتے تھے۔ ان سب کے حواسوں پر ریڈ مرکری چھائی ہوئی تھی۔ وہ بڑی خاموشی سے یہ معلوم کر رہے تھے کہ واقعی میں مر چکا ہوں یا ابھی زندہ ہوں۔ ان حالات میں شہزادہ سلمان سعدی بن کر راڈ مین سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا، اپنے بیٹے سے باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے مجبوراً کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے بیٹوں کی دشمنی، میرا بڑھاپا، بیماری اور کمزوری مجھے اس طرح بے بس کر دے گی کہ میں شہزادہ سلمان سعدی کی حیثیت سے منظر عام پر نہیں آ سکوں گا۔ اگر آؤں گا تو تقدیر ہی مجھے لے کر آئے گی۔ تقدیر تو پھر تقدیر ہوتی ہے، جب چاہتی ہے سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید کر دیتی ہے۔ 8 برسوں بعد میں پھر شہزادہ سلمان سعدی کی حیثیت سے منظر عام پر آ گیا تھا۔ جس بیٹے کو ویڈیو کیسٹ کے ذریعے 12 برس کا دیکھا تھا، اب وہ 20 برس کا ہو چکا تھا، اور وہ دشمن راڈ مین جو میری یہودی بیوی مہالہ کو مجھ سے ملانا نہیں چاہتا تھا، میرے بیٹے یعقوب سلمان کو کبھی میرے روبرو لانا نہیں چاہتا تھا، اس وقت تقدیر سے ہار گیا تھا۔ میری بیوی اور بیٹا دونوں ہی میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ تقدیر نے ڈاکٹر اور راڈ مین کو مجھ سے دور پھینک دیا تھا، اور میری بیوی ڈاکٹر مہالہ اور میرے بیٹے نوجوان ڈاکٹر یعقوب کو میرے قریب لے آئی تھی۔ یہودیوں کی تمام تر سازشوں کے باوجود میں اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ایک چھت کے نیچے سانسیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹر ڈیوڈ کی عدم موجودگی میں میرا علاج کرنے، میری دیکھ بھال کرنے جو ڈاکٹرز آئے تھے وہ غیر نہیں تھے، ان کا لہو میرے لہو سے جڑا ہوا تھا۔ ویسے وہ تینوں بیٹے منور غازی، مراد غازی، سلطان غازی بھی میرے لہو سے جڑے ہوئے تھے، مگر وہ لہو گٹر کا پانی ثابت ہوا تھا۔ ادھر مہالہ نے میرے لہو کو سمیٹ کر ایک بیٹا پیدا کیا تھا، مگر وہ یہودی تھی۔ مجھے دل و جان سے چاہنے کے باوجود اپنی یہودی نظریات کے مطابق مجھ سے دشمنی کر رہی تھی۔ اپنے بیٹے یعقوب سلمان سے بہت مختصر سی ملاقات ویڈیو کیسٹ کے ذریعے ہوئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل و دماغ نے اور میرے بھرپور اعتماد نے کہا تھا کہ وہی خالص لہو ہے، میں آئندہ اس پر فخر کر سکوں گا۔ اب وہاں سچویشن یہ تھی کہ مجھے قیدی بنا کر رکھنے والا بہت دور ہو گیا تھا۔ اس آرام دہ قید خانے میں میری یہودی بیوی اور میرا مسلمان بیٹا تھا۔ ایک میرا حمایتی تھا، دوسری میری مخالفت کرتی رہتی تھی۔ کیا ان حالات میں میرا کچھ بھلا ہو سکے گا؟ میں اس قید خانے سے رہائی حاصل کر سکوں گا؟ ابھی وہاں بہت سے جذباتی معاملات الجھنے والے تھے۔ ایسا کچھ ہونے والا تھا کہ جس کے متعلق پہلے سے سوچا نہیں جا سکتا۔ ذہن وہاں تک پہنچ نہیں پاتا جہاں تقدیر پہلے ہی پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال وہاں جو کچھ بھی ہونے والا تھا، اس سے پہلے میں انگوٹھی اور عصا کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ ان دو اہم چیزوں کے بغیر مجھے موجودہ مصائب سے نجات نہیں ملے گی، اور نہ ہی میں جوانی کی طرف واپسی کا سفر جاری رکھ سکوں گا۔ بحری جہاز نے عدن کے ساحل پر لنگر ڈال دیا۔ نینی مجھ تک پہنچنے کے لیے بے چین تھی، کسی حد تک مطمئن بھی تھی۔ رافیل شمری اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ میرے قریب پہنچتی جا رہی ہے۔ وہ بولی، کہیں تم مجھے جھوٹے دلاسے تو نہیں دے رہے ہو؟ ہمیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ وہ دشمن غازی جی کو کہاں لے گئے ہیں۔ اس نے کہا، میں اس دشمن کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، اس کا نام راڈ مین ہے۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے میرے مخبر نے اطلاع دی ہے کہ راڈ مین تل ابیب میں دیکھا جا رہا تھا، مگر کل سے دمشق میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس نے یقیناً غازی کو تل ابیب سے دمشق ٹرانسفر کیا ہے۔
وہاں بڑی رازداری سے اسے قیدی بنا کر رکھا ہوگا۔ پھر تو ہمیں یہاں سے دمشق جانا چاہیے۔ صبح 10 بجے کی فلائٹ میں ہم دونوں کی سیٹیں اوکے ہو چکی ہیں۔ رات یہاں گزارنی ہوگی۔ مجھے تو ساری رات نیند نہیں آئے گی۔ کیا یہاں پرائیویٹ فلائنگ کمپنی نہیں ہے؟ ہم کسی پرائیویٹ جہاز یا ہیلی کاپٹر میں نہیں جا سکیں گے؟ وہ بولا، مجھے بھی غازی تک پہنچنے کی بے چینی ہے۔ میرے آدمی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ آدھی رات سے پہلے ٹوسٹر یا 4 سیٹر جہاز لے کر آئیں گے۔ پھر ہم 2 گھنٹے کے اندر دمشق پہنچ جائیں گے۔ وہ ایک ٹیکسی میں تھے۔ نینی نے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آدھی رات یہاں گزارنی ہوگی۔ اتنا وقت ہم ایک قہوہ خانے میں گزاریں گے۔ میں ایسی جگہ نہیں جاؤں گی جہاں کیبرے ڈانس ہوتا ہے۔ تم وہاں نہ جانا، ایک کمرے میں آرام کرتی رہنا۔ تم قہوہ خانے میں جاؤ گے، شراب پیو گے اور مدہوش ہو کر اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ گے تو میں صبح تک تمہارے انتظار میں سوکھتی رہوں گی۔ میں اپنی تنظیم کا ایک اہم عہدیدار ہوں۔ مجھ سے ایسی غیر ذمہ داری کی توقع نہ کرو۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آدھی رات سے پہلے ہی دمشق کے لیے روانہ ہو جائیں۔ وہاں جاتے ہی غازی جی کا سراغ مل جائے گا۔ میں نے کہا، نا، میرے تمام آدمی دور تک پھیلے ہوئے ہیں، اسے تلاش کر رہے ہیں۔ راڈ مین میسونی تنظیم کا سربراہ ہے، بہت ہی چلاک اور مکار ہے۔ پتہ نہیں اس نے غازی کو کہاں چھپا کر رکھا ہوگا، مگر ہم جلد ہی اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ وہ قہوہ خانے پہنچ گئے۔ نینی کرائے پر ایک کمرہ حاصل کر کے آرام کرنے چلی گئی۔ اس نے مے خانے اور قہوہ خانے کو دیکھتے ہی سمجھ لیا تھا کہ وہاں کی شامیں بڑی رنگین ہوتی ہیں۔ یوں بھی وہ الف لیلوی داستان کا ایک معروف ملک تھا۔ قصہ حاتم طائی میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ یمن کا شہزادہ تھا۔ شہزادی حسن بانو نے اس کے سامنے 7 سوالات پیش کیے تھے، جن کے جوابات لانے کے لیے وہ خطرات سے بھرپور بڑی ہی مہماتی زندگی گزارتا رہا تھا۔ شہزادی حسن بانو کا ایک بوڑھا اتالیق تھا۔ وہ بھی زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا۔ اس کے آگے سونے کی اینٹیں بچھائی جاتی تھیں۔ وہ ان پر چلتا ہوا حسن بانو کے دربار میں پہنچا کرتا تھا۔ الف لیلا بڑا ہی دلچسپ 1000 داستانوں کا مجموعہ ہے۔ جو اسے پڑھتا ہے وہ اس کے طلسماتی سحر میں جکڑ جاتا ہے۔ نینی ایسی ہی ایک طلسماتی داستان کے ملک یمن پہنچی ہوئی تھی۔ اس بات سے بے خبر تھی کہ میری چاہت میں، میری دھن میں بحری جہاز کا سفر ملتوی کر کے دھوکہ کھا رہی ہے۔ رافیل شمری قہوہ خانے کے وسیع و عریض حال میں آ گیا تھا۔ وہاں رنگ برنگی سپاٹ لائٹس ادھر سے ادھر متحرک تھیں اور شباب سے بھرپور حسیناؤں کو اجاگر کر رہی تھیں۔ وہ حسینائیں ادھر سے ادھر شوقین تماش بین کے درمیان سے گزر رہی تھیں اور ایک ایک دو دو کی تعداد میں سٹیج پر آ کر ایک رقاصہ کی حیثیت سے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ وہ رقص کیا تھا، بفری ہوئی جوانیوں کی دھما چوکڑی تھی۔ وہ زرق برق مختصر سے لباس میں تھیں۔ بالشت بھر کے لباس میں کچھ زیادہ دکھانے کی ضرورت نہ تھی، مگر ایسی جذباتی ادائیں اور بھڑکانے والے زاویے پیش کر رہی تھیں کہ ملبوس ہونے کے باوجود کھلی کتاب کی طرح دکھائی دے رہی تھیں۔ ان کی بوٹی بوٹی تھرکتے ہوئے کہہ رہی تھی، دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ صنم، آ جاؤ صنم، یہ گھر تمہارا ہے۔ رافیل شمری اس حال میں ایسی میز کے پاس آیا جہاں پہلے ہی 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی ادب سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ اس کی تنظیم کے اہم کارکن تھے۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے نینی کو جھانسا دیا ہے، اس سے کہا ہے کہ غازی دمشق میں ملے گا۔ بائی دا وے، کیا یہ اطلاع پکی اور سچی ہے کہ وہ استنبول میں ہے؟ ایک نے کہا، یس سر، جب سے غازی کی موت کا ڈرامہ پلے کیا گیا ہے تب سے راڈمین استنبول میں دیکھا جا رہا ہے۔ دوسرے کارندے نے کہا، کسی نامعلوم انفارمر نے یہ بتایا کہ غازی کی موت کا ڈرامہ پلے کیا گیا ہے اور ابھی وہ زندہ ہے۔ پھر اس نے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہا تھا کہ ہم سب کو راڈ مین اور ڈاکٹر ڈیوڈ پر نظر رکھنی چاہیے۔ وہ کسی خفیہ اڈے میں جاتے ہیں، وہیں غازی کو قیدی بنا کر اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ایک نے کہا، تب سے ہمارے آدمی ان کی نگرانی کر رہے ہیں، ادھر وہ محتاط ہو گئے ہیں، اب اپنے گھروں سے نہیں نکلتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، وہ دونوں ایسے گوشہ نشین ہو گئے ہیں کہ اپنے دیگر فرائض بھی جیسے بھول گئے ہیں۔ رافیل نے کہا، بے شک انہیں غازی کی فکر ہے کہ اسے کس طرح چھپا کر رکھا جائے اور کس طرح اس کا علاج کرایا جائے۔ یقیناً انہوں نے اس کا کوئی متبادل انتظام کیا ہوگا۔ وہ ذرا ٹھہر کر بولا، میں اپنی تنظیم کے اعلیٰ عہدیدار کی حیثیت سے استنبول پہنچ کر راڈ مین سے ملاقات کروں گا۔ ایسے وقت تم سب الرٹ رہو گے۔ وہ انگوٹھی اور لاٹھی میرے پاس ہوگی۔
شاید اس کے جادوئی اثر سے راڈ مین کے خفیہ اڈے کا پتہ چل جائے گا۔ سر، کیا وہ انگوٹھی اور لاٹھی واقعی جادو کرتی ہے؟ رافیل نے کہا، اب تک کی رپورٹ یہی ہے۔ CIA والوں نے اس لاٹھی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، لاوا سٹون والی انگوٹھی کو پیس کر رکھ دیا تھا۔ یہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کے اندر کیا خوبیاں ہیں۔ کیا انہیں کچھ معلوم ہوا؟ اس نے انکار میں سر ہلا کر کہا، انہوں نے دھوکہ کھایا تھا۔ اصلی کے دھوکے میں نقلی انگوٹھی اور لاٹھی کو ضائع کر دیا تھا۔ نینی کہتی ہے وہ غازی کی امانت ہیں، اسی کے پاس جائیں گی۔ وہ امانت واپس کرے گی تو اس کی زندگی میں پیدا ہونے والی تمام نحوستیں دور ہو جائیں گی۔ ایک نے پوچھا، کیا نینی کو غازی کے پاس لے جانا ضروری ہے؟ رافیل شمری نے انکار میں سر ہلا کر کہا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ 6 سیٹر جہاز آنے والا ہے، ہم دمشق نہیں استنبول جائیں گے۔ نینی کو ہزاروں فٹ کی بلندی سے نیچے پھینک دیں گے اور پھر وہ انگوٹھی اور لاٹھی کامیابی کی ضمانت بن کر ہمارے پاس رہیں گی۔ اسٹیج پر آرکیسٹرا جذباتی انداز میں چیخنے لگا تھا۔ رقاصہ کے تھرکنے کا انداز بدل گیا تھا، اس کا ایک ہاتھ پوچھ رہا تھا، چولی کے پیچھے کیا ہے؟ ہاں ہاں بولو، چولی کے پیچھے کیا ہے؟ اس نے ایک چٹکی سے چولی کو پکڑ کر اچانک ہی ایک طرف کھینچ کر پھینک دیا۔ تماشائیوں کے سینے سے ہائے نکلی۔ چولی کے پیچھے کیا تھا؟ بہت کچھ ہوگا، مگر ابھی راز میں تھا، کیونکہ چولی کے پیچھے ایک اور چولی تھی۔ پردہ اٹھنے کے باوجود قائم تھا۔ وہ آرکیسٹرا کی دھن پر تھرکتے ہوئے جیسے کہہ رہی تھی، انتظار، ابھی اور انتظار۔ ایک عہدیدار نے کہا، سر آپ تو شباب کے رسیا ہیں، اور نینی تو بڑی ہی غضبناک ہے، جدھر سے دیکھو چڑھتا ہوا سورج لگتی ہے۔ کیا اسے یوں ہی جہاز سے پھینک دیں گے؟ رافیل نے کہا، اسے جب سے جہاز میں دیکھا تھا تب سے دل مچل رہا تھا۔ یہ قسم کھائی تھی کہ اسے نہیں چھوڑوں گا، مگر افسوس۔ ایک نے پوچھا، افسوس کس بات کا ہے؟ ڈاکٹر کی رپورٹ نے بتایا ہے وہ ماں بننے والی ہے۔ اوہ، دودھ میں مکھی پڑ گئی ہے، پھر تو واقعی افسوس کی بات ہے۔ ایک نے کہا، کیا فرق پڑتا ہے سر، بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا ہے، پھر گنگا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دینا ہے۔ وہ اسٹیج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جب ایسی نوخیز تھرکتی ہوئی حسینائیں ہوں تو ماں بننے والی حسینہ کا بھاؤ گر جاتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، وہ جو مختصر سے سرخ موتیوں والے لباس میں ہے، اسے منہ مانگی قیمت دو اور میرے کمرے میں بھیج دو۔ وہ حکم دے کر وہاں سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ نینی اپنے کمرے میں تھی۔ اسے تھوڑی دیر تک آرام کرنا چاہیے تھا، مگر وہ بے چین تھی، ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اسے وہ خواب یاد آ رہا تھا، وہ انگوٹھی اور لاٹھی کو میرے پاس پہنچانا چاہتی تھی، انہیں لانے کے لیے میری طرف دوڑتی جا رہی تھی اور حالات کی ٹھوکریں کھا کر گرتی جا رہی تھی، لہو لہان ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ خواب اسے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا، کیا وہ ٹھوکریں کھانے والی ہے؟ کیا آسانی سے میرے پاس پہنچ نہیں پائے گی؟ اس نے رافیل شمری کے متعلق سوچا، کیا یہ شخص مجھے دھوکہ دے گا؟ وہ ٹہلنے کے دوران ایک جگہ رک گئی، سوچنے لگی، ہاں دھوکہ دے سکتا ہے، یہودیوں پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا، لیکن جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ دھوکہ نہیں دیتے، صرف اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ شاید رافیل بھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مجھے غازی جی تک پہنچائے گا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا، وہاں وہ لاوا سٹون والی انگوٹھی گلے کی چین سے منسلک تھی۔ سامنے بیڈ پر عصا رکھا ہوا تھا، وہ اس کی جگہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اسے حوصلہ مل رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس حوصلے کے ساتھ ہی اس نے رافیل شمری کو اہمیت نہیں دی۔ اس کے دل و دماغ میں میرے لیے جو اعتماد تھا وہ کہہ رہا تھا، کوئی مصیبت آئے گی تو غازی جی مجھے بچائیں گے۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، عصا کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر سینے سے لگا لیا، آنکھیں بند کر کے مجھے دیکھنے لگی۔ میں ان لمحات میں اس کے سینے سے لگا ہوا تھا اور وہ میرے بازوؤں میں سمٹی ہوئی تھی، شکایت کر رہی تھی، تم جب چاہتے مجھے بازوؤں میں بھر کر کہیں بھی لے جاتے، میں کبھی انکار نہ کرتی، مگر تم پتھر ہو۔ تقریباً 4 مہینوں تک میرے گھر میں رہے اور مجھے ہاتھ تک نہ لگایا۔ میں نے کہا، مجھے افسوس ہے، میں اپنے حالات سے مجبور تھا۔ ان دنوں مجھے حسن و شباب متاثر نہیں کرتا تھا، میں بوڑھا اور کمزور تھا، تم نے دیکھا تھا میں بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسے اچھی طرح بازوؤں میں سمیٹ کر کہا، اگر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تمہیں اس طرح سمیٹ لیتا تو تم اس پر چھا جاتیں، وہ تمہارے اس چیختے ہوئے شباب سے مغلوب ہو جاتا، مگر اب دیکھو میں تم پر چھا گیا ہوں، کیا بوجھ لگتا ہوں؟ ہائے کچھ نہ پوچھو، بوجھ تو پھر بوجھ ہی ہوتا ہے، پھر یہ ایسا ہوتا ہے جس کے تلے عورت بڑے پیار سے مر جانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا، ایسی رنگین اور سنگین قربت سے موسم بدل جاتا ہے،
جب میں تمہارے پاس نہیں تھا اور تم میرے پاس نہیں تھیں تو موسم سرد تھا، اب گرمی ہے۔ ہاں، آگ لگی ہے، جذبات کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ کیا تمہیں جلنا اچھا لگ رہا ہے؟ ہاں، ایسی آگ میں جل کر ہی عورت کندن بنتی ہے۔ پہلے ایک بیٹی ہوتی ہے، پھر بہن ہوتی ہے، پھر بیوی بن کر اس آگ میں جلتے ہی ماں بن جاتی ہے۔ ایسا کہتے ہی اسے یاد آیا کہ وہ کندن ہو گئی ہے، ماں بننے والی ہے۔ اچانک ہی اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا میرا وجود اس پر حاوی نہیں تھا، میری لاٹھی اس کے وجود پر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے سینے سے ایک سرد آہ نکلی، محرومیاں پتھر مار رہی تھیں۔ آہ، آپ کہاں ہیں غازی جی؟ میں صرف امانتیں واپس کرنے کے لیے آپ کو نہیں ڈھونڈ رہی ہوں، میرے چور جذبے بھی آپ کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ کہاں ہیں آپ؟ رافیل شمری اس قہوہ خانے کے دوسرے کمرے میں بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ بلیک لیبل کے پہلے ہی گھونٹ نے اس کے اندر حرارت اور تحریک پیدا کر دی تھی۔ نینی کے چہکتے ہوئے حسن و شباب نے پہلے ہی اس کے اندر گرمی پیدا کر دی تھی۔ وہ خود کو سمجھاتا آ رہا تھا کہ نینی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، صرف اس کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرے گا۔ انگوٹھی اور لاٹھی اس سے حاصل کرنے کے بعد خود آزمائے گا کہ وہ دونوں چیزیں کیسی کیسی کرامات دکھاتی ہیں۔ اگرچہ اس نے قہوہ خانے کی ایک مہنگی رقاصہ کو منہ مانگی قیمت دے کر اپنے کمرے میں بلوایا تھا، تاہم نینی کے لیے خواہشات شور مچا رہی تھیں، اور وہ پہلا پیگ خالی کرتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھا رہا تھا کہ نینی کیا چیز ہے۔ ایسی ہزاروں عورتیں مل جاتی ہیں، بے شک مل جاتی ہیں، لیکن جس کی آرزو کرو وہ نہ ملے تو کلیجے میں پھانس کی طرح اٹک جاتی ہے۔ وہ ایک حسین رقاصہ کو بھاری قیمت دے کر حاصل کر رہا تھا، مگر دھیان نینی کی طرف لگا ہوا تھا۔ عقل سمجھا رہی تھی کہ ریڈ مرکری تک پہنچنے میں بڑا وقت لگے گا، عورت ساتھ رہے تو نہ جانے انجانے میں ضرور کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ مجھ سے اور راڈ مین سے نمٹنے کے دوران نینی اس کے لیے قطعی غیر ضروری تھی۔ عقل سیدھی سی بات سمجھا رہی تھی کہ انگوٹھی اور لاٹھی حاصل کرتے ہی اس حسینہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ وہ انڈیا سے اس پر نظر رکھتا آیا تھا، جب وہ دماغی مریضہ بن گئی تھی تب سے اس پر توجہ دے رہا تھا۔ انگوٹھی اور لاٹھی کے سلسلے میں بھی معلومات حاصل کر رہا تھا۔ جو سرسری طور پر معلومات حاصل ہوئی تھیں وہ یہ تھیں کہ انگوٹھی اور لاٹھی نینی کے پاس رہتی ہیں تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ جب وہ دماغی طور پر نارمل ہو گئی تو اس نے مینٹل ہاسپٹل میں CIA والوں کو بیان دیا تھا، یہ کہا تھا کہ وہ انگوٹھی اور لاٹھی کے سلسلے میں مجھے دھوکہ دینا چاہتی تھی۔ اس نے نقلی لاٹھی اور انگوٹھی تیار کرائی تھی، لیکن مجھے دھوکہ نہ دے سکی۔ اس نے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ جھوٹ اور فریب کے نتیجے میں اس کا پہلا پتی مارا گیا تھا۔ CIA والے بھی اصلی انگوٹھی اور لاٹھی کو ضائع نہیں کر پائے تھے۔ رافیل شمری نہیں جانتا تھا کہ وہ دونوں چیزیں کس طرح گھوم پھر کر نینی کے پاس پہنچ گئی تھیں۔ اس نے بحری جہاز میں دیکھا تھا کہ نینی کے دوسرے پتی کندن ورما نے اسے مار ڈالنے کے لیے سمندر میں پھینک دیا تھا، لیکن وہ ڈوبنے کی بجائے اس لاٹھی کے ساتھ ایک سیفٹی بوٹ میں پہنچ گئی تھی۔ ان تمام معلومات کے پیش نظر رافیل شمری کو یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ نینی جب تک میری امانتیں میرے پاس نہیں پہنچائے گی تب تک کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ شروع سے اب تک کے تمام حالات کو پیش نظر رکھ کر یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ مقدر نینی کے ساتھ ہے، لیکن بے انتہا مجرمانہ قوت اختیارات اور وسیع ذرائع رکھنے والا نینی کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا، صرف انگوٹھی اور لاٹھی کی اہمیت تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ ایک بے یار و مددگار عورت کو چیونٹی کی طرح مسل کر رکھ دے گا۔ دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر وہ حسین رقاصہ ایک ستون سے ٹیک لگائے کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اصول کے مطابق بڑے ناز و انداز سے مسکرانا چاہیے تھا، مگر وہ سر جھکائے ہوئے تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے کہا، آؤ میری جان، اندر آ جاؤ۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، وہ سٹیج پر تھرکنے والی چپ چاپ کھڑی ہوئی تھی۔ رافیل نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو تھام کر پوچھا، تم خاموش کیوں ہو؟ بازو کو تھامتے ہی وہ ایک دم سے اس پر آ گری، اپنے وجود کا سارا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ اس نے ایسے بوجھل حسن سے کھیلتے رہنے کی منہ مانگی قیمت ادا کی تھی، اب تو شاید اور زیادہ قیمت ادا کرنے والا تھا۔ سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے گولی چلائی گئی تھی۔ کس نے چلائی، کہاں سے چلائی، کچھ پتہ نہ چلا۔ اسے خود سنبھلنے میں دیر لگی۔ ادھر سے گزرنے والے ٹھٹک گئے تھے، تیزی سے ان کے قریب آ رہے تھے۔ رافیل نے سمجھ لیا کہ گڑبڑ ہو رہی ہے، اب وہ جلد ہی مجھ تک پہنچنے کے لیے استنبول نہیں جا سکے گا۔ وہ ایک بہت بڑی تنظیم سے تعلق رکھتا تھا، آسانی سے قانونی گرفت میں نہیں آ سکتا تھا۔
لیکن اس وقت دیار غیر میں تھا، وہاں اس کے ذرائع محدود تھے۔ اب وہ اپنے پروگرام کے مطابق اسی رات وہاں سے نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ اور اس کے دونوں ماتحت مرڈر کیس کی سنگینی کو سمجھ رہے تھے، اس شکنجے سے نکلنے کے لیے اپنے تمام ذرائع اور اختیارات استعمال کر رہے تھے۔ رافیل نے جھنجھلا کر اپنے دونوں ماتحتوں سے کہا، یہ ماننا پڑے گا کہ نینی کے ساتھ کوئی غیبی قوت ہے، وہ کئی بار تباہی اور بربادی سے بچتی رہی ہے۔ پچھلی بار سمندر میں ڈوبنے سے بچ گئی، اس بار میں انگوٹھی اور لاٹھی چھین کر اسے جہاز سے نیچے پھینک دینا چاہتا تھا، مگر ہم آج رات اپنے جہاز میں استنبول نہیں جا سکیں گے۔ ماتحت نے کہا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اس مرڈر کیس سے نجات مل جائے اور آپ کم از کم کل صبح 10 بجے کی فلائٹ سے استنبول جا سکیں۔ وہ جھنجھلا رہا تھا، مٹھیاں بھینچ رہا تھا، فطرتاً کچھ زیادہ ہی ہوس پرست تھا۔ حسین عورتوں کا بدن اسے اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ نینی تو غضبناک بدن لیے پھرتی تھی۔ اس سے کترانے کے لیے اس نے ایک مہنگی رقاصہ کو خریدا تھا تاکہ اس سے بہل جائے اور نینی کو کھٹے انگور سمجھ کر جہاز سے نیچے پھینک دے۔ جو سوچا تھا وہ نہیں ہو رہا تھا، اور جو نہیں سوچا تھا وہ ہو رہا تھا۔ ایسے وقت اس کا دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، یقیناً وہ انگوٹھی اور لاٹھی کرامات دکھا رہی ہیں، نینی کو تحفظ دے رہی ہیں۔ اگر وہ اس کی مخالفت کرے گا تو بہت نقصان اٹھائے گا۔ اس نے سوچا، اس حسینہ کے پاس دو عجیب و غریب طاقت پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ یہ ایسی ہیں کہ مجھ جیسے طاقتور اور وسیع اختیارات رکھنے والے کو بھی مفلوج کر دیتی ہیں۔ اس نے دوسرے پہلو سے سوچا، اگر اس کی دشمنی مہنگی پڑ رہی ہے تو مجھے اسے دوست بنانا چاہیے۔ اگر میں اسے لائف پارٹنر بنا لوں، ساری زندگی اپنے ساتھ رکھوں، تو وہ انگوٹھی اور لاٹھی مجھے ہمیشہ فائدہ پہنچاتی رہیں گی۔ آدھی رات ہونے کو تھی۔ نینی نے فون پر اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، مسٹر رافیل، تم کہاں ہو؟ تم نے تو کہا تھا آدھی رات سے پہلے ایک جہاز آئے گا اور ہم اس کے ذریعے غازی جی کے پاس جا سکیں گے۔ اس نے کہا، جہاز آ چکا ہے، لیکن میں ایک مرڈر کیس میں پھنس گیا ہوں، پتہ نہیں قاتل کون ہے، مگر الزام مجھ پر آ رہا ہے۔ یہ بیٹھے بٹھائے کیسی مصیبت آ گئی ہے؟ تمہیں اس مصیبت سے کب نجات ملے گی؟ تم انگوٹھی اور عصا لے کر میرے ماتحت کے ساتھ پولیس اسٹیشن آ جاؤ، یہاں باتیں ہوں گی۔ ابھی آ رہی ہوں۔ اپنے ماتحت کو یہاں بھیج دو۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ آدھے گھنٹے میں ہی لاٹھی ٹیکتی ہوئی پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ پولیس افسر نے بڑی حیرانی سے ایک نوجوان عورت کو لاٹھی کے سہارے آتے دیکھا، پھر پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ نینی نے لاٹھی کو اس کے قریب کرتے ہوئے کہا، اسے ہاتھ لگا کر بولو، کیا مسٹر رافیل شمری قاتل ہیں؟ پولیس افسر لاٹھی کو تھام کر بولا، اسے ہاتھ لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ اس نے رافیل کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کہا، مسٹر شمری پر قتل کا الزام ثابت نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جس ریوالور سے گولی چلائی گئی ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ ہم آلۂ قتل کے بغیر انہیں قاتل ثابت نہیں کر سکیں گے۔ رافیل نے ایک گہری سانس لے کر لاٹھی کو پھر نینی کو دیکھا۔ اس کے بعد پولیس افسر سے کہا، میں کتنی دیر سے یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر آپ سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ اب یہی بات اپنی زبان سے تسلیم کر رہے ہیں۔ تسلیم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو رہائی مل جائے گی۔ ہمیں قتل کی وجہ معلوم ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے اسے قتل نہیں کیا ہے تو پھر کس نے کیا ہے؟ کسی دوسرے قاتل کا تو سراغ ملنا چاہیے۔ ایک جاسوس نے کہا، کسی حد تک سراغ مل گیا ہے۔ عبدالرشید خیری اس رقاصہ کا دیوانہ ہے۔ جب بھی یہاں آتا ہے اس پر لاکھوں ڈالرز لوٹاتا ہے۔ آج بھی بغداد سے یہاں آیا تھا، مگر اب نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں۔ نینی نے عصا کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اسے اپنی پیشانی سے لگا لیا، پھر آنکھیں بند کر کے زیر لب کہنے لگی، اے بھگوان، مجھ پر دیا کرو۔ میں ایک اچھے جیون ساتھی کی تلاش میں جیسے صدیوں سے بھٹک رہی ہوں۔ جو بھی محبوب بن کر یا پتی بن کر آتا ہے اسے میری نحوست کھا جاتی ہے۔ اس لاٹھی کا سہارا ملتے ہی میرا دل کہہ رہا ہے، مجھے غازی جی کا مستقل سہارا ملے گا۔ اے بھگوان، مجھے غازی جی تک پہنچا دے، میرے راستے کی رکاوٹیں دور کر دے۔ تو چاہے تو ابھی اس انگوٹھی اور لاٹھی کے ذریعے کوئی چمتکار دکھا سکتا ہے، مجھے غازی جی تک پہنچا سکتا ہے۔ چیز ایک ہی ہوتی ہے، کوئی اسے لاٹھی کہتا ہے، کوئی عصا۔ کسی غیبی طاقت پر عقیدہ ایک ہی ہوتا ہے، کوئی اس طاقت کو خدا کہتا ہے اور کوئی بھگوان۔ ایسے وقت جب کسی مسلمان کی زندگی میں کوئی کرامت ثابت ہوتی ہے، اسی وقت اسی دن ہزاروں میل دور کسی ہندو کی دھارمک زندگی میں کوئی چمتکار دکھائی دیتا ہے۔
یہودی اور عیسائی بھی دل کی گہرائیوں سے اپنے اپنے خدا کو پکارتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں نہ ہونے والی باتیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ وہ انگوٹھی اور لاٹھی مجھ جیسے ایک مسلمان کے لیے تھی، لیکن فی الوقت ایک ہندو عورت کی تحویل میں تھی۔ چونکہ اس کے ارادے نیک تھے، وہ میری بہتری کے لیے ان چیزوں کو مجھ تک پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے خدا اس کی بھی سن رہا تھا، وہی خدا جسے وہ بھگوان کہہ رہی تھی۔ اچانک ہی فون کی گھنٹی چیخنے لگی۔ پولیس افسر نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے کوئی کچھ بول رہا تھا اور وہ سن رہا تھا۔ پھر اس نے چونک کر پوچھا، کہاں ہے وہ؟ چاندنی رات ہو تو سمندر کے ساحل پر دولت مند عیاش اپنی داشتاؤں کے ساتھ راتیں گزارتے رہتے ہیں۔ سمندر کی لہروں کی طرح شباب بھی موجیں مارتا ہے اور شراب ہوش اڑاتی رہتی ہے۔ عبدالرشید خیری بھی ایک حسینہ کے ساتھ پی رہا تھا، دونوں ہاتھ اور پاؤں پھیلائے پڑا ہوا تھا، سمندر کی طرف منہ کر کے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، سالی بے وفا تھی، میں الو کا پٹھا نہیں ہوں، لاکھوں ڈالرز اس لیے خرچ نہیں کرتا تھا کہ وہ ایک رات کسی اور کے ساتھ کالی کرے۔ حسینہ نے کہا، خیری میرے پاس آؤ، اسے بھول جاؤ۔ وہ گٹا گٹ پینے کے بعد بولا، کیسے بھول جاؤں؟ میں نے اس حسین رقاصہ سے کہا تھا کہ کوئی قیمت زیادہ دے تو اسے ٹھکرا دیا کرے اور وہ قیمت مجھ سے لے لیا کرے۔ اس نے پھر گٹا گٹ پینے کے بعد کہا، مگر وہ سمجھ رہی تھی میں آج بغداد سے نہیں آؤں گا، آج وہ کسی اور کے ساتھ ہزاروں ڈالرز کما لے گی۔ وہ ایک طرف تھوکتے ہوئے بولا، تو ہے اس کے لالچ پر، سالی لالچ میں ماری گئی، میرا کیا بگڑا؟ کچھ نہیں۔ اس نے ایک گھونٹ پینے کے بعد کہا، میں تو جی رہا ہوں، عیش کر رہا ہوں، زندہ سلامت ہوں، میرے پہلو میں دوسری حسینہ آ گئی ہے، وہ سالی جہنم کے دروازے پر ہوگی، فرشتے اس پر لعنت بھیج رہے ہوں گے کہ اس نے عبدالرشید خیری سے بے وفائی کی ہے، ایک تو وہ یہاں سے حرام موت مر کر گئی، وہاں جہنم کی آگ میں جھونکی جا رہی ہوگی، ہا 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 ہا۔ وہ فاتحانہ انداز میں کہکہے لگانے لگا۔ ایسے وقت ہی 4 افراد نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا، ان کے ہاتھوں میں گنیں تھیں۔ ایک نے کہا، ہمیں نائٹ کلب کے مینیجر نے بتایا ہے تم عبدالرشید خیری ہو اور بغداد سے آئے ہو۔ اس نے پوچھا، کیا عبدالرشید خیری ہونا اور بغداد سے آنا جرم ہے؟ ابھی تمہاری آئی ڈی اور دوسرے کاغذات سے معلوم ہو جائے گا۔ اگر تم واقعی عبدالرشید خیری ہو اور بغداد سے آئے ہو تو قہوے خانے کی رقاصہ حسن بانو کے قاتل ہو۔ اس کا ایک سفری بیگ وہاں رکھا ہوا تھا، انہوں نے اس کی تلاشی لی تو ایک سائلنسر لگا ہوا ریوالور بیگ سے برآمد ہوا۔ ایک نے اس کے سینے پر گن کی نال رکھتے ہوئے کہا، کیا یہ وہی ریوالور ہے جس سے تم نے حسن بانو کو قتل کیا ہے؟ وہ بولا، کیا بکواس کر رہے ہو، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، یہ ریوالور میں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے رکھے جانے والے ریوالور سے سائلنسر نہیں لگایا جاتا۔ دوسرے شخص نے اس کی داشتہ کو گن پوائنٹ پر رکھتے ہوئے کہا، اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو بتاؤ اس کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ وہ خوف سے لرزتے ہوئے بولی، گن کو یہاں سے ہٹاؤ، میں مرنا نہیں چاہتی، جو جانتی ہوں وہ کہہ رہی ہوں۔ یہ ابھی پی رہا تھا اور بڑبڑا رہا تھا کہ رقاصہ حسن بانو بے وفا ہے، اس کی بے وفائی سے مشتعل ہو کر اس نے اسے ہلاک کیا ہے۔ اسی وقت عبدالرشید خیری کو ہتھ کڑیاں پہنا دی گئیں۔ دوسری طرف پولیس افسر ریسیور کریڈل پر رکھتے ہی نینی اور رافیل شمری کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، یہ تو کمال ہو گیا، قاتل آلائے قتل کے ساتھ پکڑا گیا ہے، اسے یہاں لایا جا رہا ہے۔ رافیل نے بڑی حیرانی اور عقیدت سے لاٹھی کی طرف دیکھا۔ وہ ناگہانی آفت سے نکلنے اور رہائی پانے کے لیے کئی گھنٹوں سے اپنے وسیع ذرائع اور اختیارات استعمال کر رہا تھا اور ناکام رہا تھا، لیکن نینی جیسے ہی لاٹھی لے کر وہاں آئی تو اچانک ہی کایا پلٹ گئی۔ قتل کے الزام سے بچ نکلنے کی کوئی امید نہیں تھی، مگر وہ بچ نکلا تھا۔ نینی ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ رافیل شمری نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے آگے آ کر گھٹنے ٹیکتے ہوئے اس لاٹھی کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، اسے چوم کر دونوں آنکھوں سے لگانے لگا۔ پولیس افسر نے کہا، تم تو لاٹھی کو ایسے چوم رہے ہو، ایسے آنکھوں سے لگا رہے ہو جیسے اس نے تمہیں بے گناہ ثابت کیا ہے۔ رافیل نے اٹھتے ہوئے کہا، آفیسر، جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ تم کبھی سمجھ نہیں پاؤ گے۔ ایسے وقت رافیل شمری کے ملک کا سفیر اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ وہاں آ گیا۔ شمری کو دیکھتے ہی ادب سے جھکتے ہوئے بولا، سر، مجھے بہت افسوس ہے، میں یہاں موجود نہیں تھا، ورنہ کوئی آپ کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن میں نہ لاتا، میں آپ کی ضمانت لینے آ گیا ہوں۔ اس نے کہا، اب کسی ضمانت کی ضرورت نہیں ہے، میں بے گناہ ثابت ہو رہا ہوں، آپ اس کیس کے باقی معاملات سنبھالیں۔
مجھے اپنے ذاتی جہاز میں ابھی یہاں سے جانا ہے۔ آؤ نینی، ہم ابھی یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پھر اس نے پولیس افسر سے کہا، ظاہری طور پر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ادھر قاتل اعلیٰ قتل سمیت پکڑا گیا ہے اور ادھر ہمارا سفیر ضمانت لینے کے لیے آ گیا ہے۔ میری پھنسی ہوئی گردن نکل گئی ہے، مگر یہ سب کچھ اچانک کیسے ہو گیا؟ کیسے اچانک قاتل پکڑا گیا؟ کیسے سفیر صاحب کہیں باہر تھے اور یہاں چلے آئے؟ یہ سمجھنے کے لیے روحانیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ سمجھنے سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ سامنے ہوتا کچھ ہے اور پس پردہ کچھ اور ہوتا رہتا ہے۔ وہ 1 گھنٹے بعد ایک 6 سیٹر جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ سب سے پچھلی سیٹ پر نینی اور رافیل شمری بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے اگلی 2 سیٹوں پر رافیل کے 2 ماتحت عہدیدار بیٹھے ہوئے تھے اور 5واں مسافر جہاز کا پائلٹ تھا۔ نینی نے پوچھا، ہم دمشق جا رہے ہیں نا؟ رافیل نے اس سے جھوٹ کہا تھا کہ دشمنوں نے مجھے دمشق میں کہیں قیدی بنا کر رکھا ہے، جبکہ اسے استنبول جانا تھا۔ اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ راستے میں انگوٹھی اور لاٹھی چھین کر نینی کو جہاز سے نیچے پھینک دے گا۔ اب وہ کشمکش میں تھا کہ انگوٹھی اور لاٹھی کے ساتھ نینی اہم ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو ابھی اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ اہم ہے تو انگوٹھی اور لاٹھی کے ساتھ اس کا رہنا بھی لازمی ہے۔ اس صورت میں اس سے سمجھوتا کرنا تھا، اس کے وجود کو برداشت کرنا تھا۔ اس نے کہا، پہلے ہم دمشق جانے والے تھے، مگر ابھی اطلاع ملی ہے کہ جس دشمن نے غازی کو قیدی بنا کر رکھا ہے وہ استنبول میں ہے۔ اس نے اسی شہر میں غازی کو کہیں چھپا کر رکھا ہے۔ ہم وہیں جا رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا، مجھے اس انگوٹھی اور لاٹھی کے متعلق بتاؤ، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا یہ جس کے پاس ہوتی ہے اسی کا بھلا ہوتا ہے اور جس کے پاس نہیں ہوتی وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ وہ کچھ سوچ کر بولی، ہاں ایسی ہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ چیزیں میرے پاس غازی جی کی امانت ہیں، ابھی یہ ان کے پاس نہیں ہے تو وہ مصیبت میں مبتلا ہیں۔ پتہ نہیں قیدی بنا کر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہوگا، اور یہ ابھی تمہارے پاس ہیں تو تم پر مصیبتیں نہیں آ رہی ہیں، آتی بھی ہیں تو ٹل جاتی ہیں۔ ہاں ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ میں سمندر میں ڈوبنے سے بچ گئی، اسے میں ان دونوں چیزوں کا چمتکار ہی کہوں گی۔ اس نے پوچھا، اگر یہ دونوں چیزیں میرے پاس ہوں تو کیا میرا بھلا ہوتا رہے گا؟ تم ان سے محروم ہو جاؤ گی تو مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گی۔ کیا ایسی بات ہو سکتی ہے؟ یہ غازی جی کی امانتیں ہیں، جب تک ان کے پاس نہیں ہے تو وہ مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں، پھر میں بھی ان کے نہ ہونے سے مصیبت میں مبتلا ہو سکتی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر کہا، لاؤ یہ چیزیں میرے حوالے کر دو، پھر یہ دیکھو کہ ان سے محروم ہونے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ ذرا دور ہٹ کر کھڑکی سے لگ کر بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ سب کچھ مجھ سے لے کر مجھے مصیبت میں مبتلا دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ دونوں چیزیں میرے پاس آ کر کیسی کرامات دکھانے والی ہیں۔ نہیں، یہ غازی جی کی امانتیں ہیں، میرے پاس رہیں گی، میں انہیں لے جا رہی ہوں، اپنے ہاتھوں سے ان کے حوالے کروں گی۔ میں تمہارے دونوں ہاتھ کاٹ کر پھینک دوں گا تو پھر یہ دونوں چیزیں میرے ہی ہاتھوں میں رہیں گی۔ کسی حیل و حجت کے بغیر لاٹھی میرے حوالے کر دو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا، وہ انگوٹھی جو تم نے چولی کے پیچھے چھپا رکھی ہے۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ہائے تمہاری چولی کو چھونے کی تو حسرت ہی رہ گئی۔ تمہیں دماغ سے نکالنے اور اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے میں نے ایک رقاصہ کو خریدا، مگر وہ بدبخت ماری گئی، میری ہوس پوری نہ ہو سکی، اب پوری ہو سکتی ہے۔ تمہیں استنبول لے جا کر خوب مزے لوٹ سکتا ہوں، مگر میں عیاشی کی خاطر تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم میرے لیے مصیبت بن جاؤ گی۔ وہ پریشان ہو کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے کہا، تم کتنے احسان فراموش ہو۔ پولیس اسٹیشن میں یہ تسلیم کر رہے تھے کہ میرے آنے سے، اس انگوٹھی اور لاٹھی کی موجودگی سے تمہاری جان بچ گئی، اصلی قاتل پکڑا گیا۔ میں یہ چیزیں وہاں نہ لاتی تو تم ابھی کہاں ہوتے، نہ جانے کیسی کیسی قانونی پیچیدگیوں اور مصیبتوں سے گزرتے رہتے۔ اس نے لاٹھی کو ایک مٹھی میں جکڑ لیا، پھر کہا، کوئی قیمتی اور غیر معمولی چیز مانگنے سے نہیں ملتی، چھیننے سے ملتی ہے۔ اس نے چھیننے کے لیے لاٹھی کو ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ ایسے ہی وقت سب کے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ جہاز کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ وہ جتنی بلندی پر پرواز کر رہا تھا وہاں سے کئی فٹ نیچے آ کر پھر پرواز کرنے لگا تھا۔ وہ سب اپنی سیٹوں پر ادھر ادھر لڑک گئے تھے۔ رافیل نے چیخ کر پائلٹ سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پائلٹ نے کہا، ادھر ہوا کا دباؤ کم ہے،
اس لیے بمپنگ ہو رہی ہے، آپ لوگ سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ وہ سب فوراً ہی اپنی اپنی سیٹ پر جم کر بیٹھ گئے اور سیٹ بیلٹ باندھنے لگے۔ نینی اس سے ذرا دور ایک سیٹ پر بیٹھ کر بیلٹ باندھنے لگی۔ وہ بولا، اے ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ ادھر آؤ، لاٹھی اور انگوٹھی میرے حوالے کرو۔ وہ بولی، بھگوان نے تم سے دور رہنے کا موقع دیا ہے، میں دور ہی رہوں گی، تم سے التجا کرتی ہوں، مجھ سے یہ چیزیں زبردستی نہ لو۔ رافیل نے ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، وہ نینی کے ہاتھ تک پہنچ رہا تھا۔ نینی نے لاٹھی دوسرے ہاتھ میں لے لی، اس طرح وہ رافیل کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ وہ ان لمحات میں مجبور تھا، سیٹ بیلٹ سے بندھا ہوا تھا، چیخ کر بولا، میں کہتا ہوں لاٹھی میرے حوالے کرو، ورنہ وہی ہوگا جو مقدر کو منظور ہوگا۔ یہ سمجھو کہ اس وقت مجھ سے دور کیوں بندھے ہوئے ہو، قدرت کو کیا منظور ہے۔ وہ جھنجھلا کر سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے بولا، میں اپنا مقدر بدلنا جانتا ہوں۔ وہ بیلٹ کھول کر کھڑا ہو گیا، وہاں سے پلٹ کر لاٹھی کو جھپٹنے کے لیے آنا چاہتا تھا۔ ایسے ہی وقت بمپنگ ہوئی، وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اچھل پڑا، جہاز کی چھت سے ٹکرایا، پھر نیچے آ کر سیٹوں کے درمیان گر کر تڑپنے لگا۔ جہاز کی پرواز پھر معمول پر آ گئی، اس کے دونوں ماتحت عہدیدار سیٹ بیلٹ سے آزاد ہو گئے، اسے سہارا دے کر ایک سیٹ پر بٹھانے لگے۔ اس کے ناک سے خون بہہ رہا تھا، وہ فرسٹ ایڈ باکس نکال کر بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوششیں کرنے لگے۔ اس کا سر جہاز کی چھت سے ٹکرایا تھا، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے سر کی ہڈیاں تڑک گئی ہوں۔ وہ بڑے حوصلے سے تکلیف برداشت کر رہا تھا، ایک ماتحت تکلیف کم کرنے کے لیے ایک انجیکشن لگا رہا تھا، اس کے بازو میں سوئی پیوست کر رہا تھا۔ ایسے وقت رافیل نے کہا، انگوٹھی اور لاٹھی اس سے چھین کر لاؤ، میری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ جہاز کی پرواز ابھی معمول کے مطابق نہیں تھی، وہ کبھی کبھی ذرا سا ڈگمگا جاتا تھا۔ ایسے ہی وقت انجیکشن لگانے والا ماتحت ذرا سا ڈگمگا گیا، رافیل کے حلق سے ایک چیخ نکلی، اس کے ڈگمگانے کے باعث ایک جھٹکا لگا تھا۔ انجیکشن کی سوئی جو بازو میں پیوست تھی آدھی ٹوٹ کر اندر ہی رہ گئی، باقی آدھی سوئی سرنج سے لگی ہوئی تھی۔ پہلے ناک سے خون بہہ رہا تھا، اب بازو سے بہنے لگا، وہ تکلیف سے تڑپنے لگا۔ ایک ننھی سی پھانس بھی جسم کے اندر رہ جائے تو اسے نکالے بغیر آرام نہیں آتا، کجا یہ کہ آدھ انچ کے برابر سوئی گوشت کے اندر دھنس گئی تھی، آپریشن کے بغیر نکالی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ تکلیف سے تڑپتے ہوئے بولا، مجھے فوراً ہاسپٹل لے چلو، یہ سوئی نہیں نکلے گی تو میں مر جاؤں گا۔ استنبول کتنی دور ہے؟ پائلٹ نے کہا، ہم تقریباً 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ سکیں گے۔ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے بولا، او گاڈ، میرے بازو میں جیسے انگارے دہک رہے ہیں، مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ سر گھما کر نینی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو، میں وہ انگوٹھی اور لاٹھی تم سے زبردستی نہیں لوں گا، ان سے کہو یہ کرامات دکھائیں، میرے بازو سے سوئی نکال دیں، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ وہ بولی، میں نے کبھی انگوٹھی اور لاٹھی سے یہ نہیں کہا کہ یہ کرامات دکھائیں، میں نے ابھی تمہارے خلاف بھی کچھ نہیں کیا ہے، جو ہو رہا ہے تمہارے مقدر سے ہو رہا ہے۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ اپنا مقدر بدلنا جانتے ہو۔ وہ پھر تکلیف سے کراہتے ہوئے بولا، میں مغرور ہو گیا تھا، اس کی سزا پا رہا ہوں، فار گاڈ سیک، انگوٹھی اور لاٹھی کو میرے قریب لے آؤ، میرے لیے کچھ کرو۔ وہ بولی، تم شروع ہی سے غلط ارادے لے کر میرے پاس آئے تھے، پتہ نہیں تم نے میرے خلاف کیسے منصوبے بنائے تھے، میں تو بالکل انجان تھی، انجان بن کر اس جہاز میں تمہارے ساتھ سفر کر رہی ہوں، نہ زمین پر ہوں نہ آسمان پر ہوں، میرا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، اوپر بھگوان ہے اور یہاں میرے ساتھ یہ انگوٹھی اور لاٹھی ہے۔ اگر یہ تم پر مہربان ہوں گی، کرامات دکھائیں گی تو تمہیں تکلیف سے نجات ملے گی، ورنہ میں نہیں جانتی کہ مجھے تمہارے لیے کیا کرنا چاہیے۔ وہ تکلیف سے جھنجھلا کر بولا، تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، انگوٹھی اور لاٹھی میرے پاس لے آؤ۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، یہ غازی جی کی امانتیں ہیں، انہی کے حوالے کروں گی، یہ کبھی نہیں چاہوں گی کہ ان پر تمہارا سایہ بھی پڑے۔ وہ غصے اور تکلیف کی شدت سے اپنے ماتحتوں کو دیکھتے ہوئے بولا، کوئی کرامات نہیں ہے، ہوا کے دباؤ کے باعث بمپنگ ہو رہی ہے، میں نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تھی، اس لیے مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے، اس عورت سے نہ ڈرو، اس سے دونوں چیزیں چھین لو۔ وہ چیختے چیختے یکلخت خاموش ہو گیا، اس کے پاؤں تھر تھرانے لگے، وہ بیٹھے بیٹھے ایک طرف ڈھلکنے لگا۔ دونوں ماتحتوں نے اسے سہارا دے کر ایک لمبی سیٹ پر لٹا دیا۔ اس وقت تک وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ انہوں نے پائلٹ سے کہا، مسٹر رافیل کی حالت بہت ہی نازک ہے، ہم کتنی دیر میں وہاں پہنچ رہے ہیں؟ پائلٹ نے کہا، آدھے گھنٹے کے اندر پہنچ جائیں گے۔
اپنے آدمیوں کو فون کرو، وہ ایمبولینس لے کر آئیں گے۔ ایک ماتحت نے نینی سے کہا، جب یہ لاٹھی مصیبت میں مبتلا کر سکتی ہے، ہمارے باس کو سزا دے سکتی ہے، تو سزا سے بچا بھی سکتی ہے۔ تم اس لاٹھی کی کرامت دکھاؤ اور سوئی اس کے بازو سے نکال دو۔ وہ بولی، میرے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، میرے محسن کی ایک امانت ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی جادوئی تماشا دکھا سکتی ہوں۔ ایک ماتحت نے دوسرے سے کہا، یہ عورت بہت ہی ٹیڑھی ہے، جب ہمارے باس کی بات نہیں مان رہی تھی تو ہماری کیا مانے گی؟ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، اس سے لاٹھی چھین لو۔ وہ لاٹھی چھیننے کے لیے آگے بڑھا۔ نینی عصا کو اپنے بدن سے لگائے سیٹ بیلٹ باندھے بیٹھی تھی، بیلٹ کھول کر اٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنی طرف آنے والے کو روکنے کے لیے لاٹھی کے ایک سرے کا رخ اس کی طرف کیا تو وہ لاٹھی جیسے جارحانہ انداز میں اس کی طرف جا کر دونوں ٹانگوں کے بیچ میں لگی، ایسی لگی کہ وہ چیخ مار کر اچھل کر فرش پر گر پڑا، تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگا۔ اس کے ساتھی نے اسے سنبھالتے ہوئے سہارا دیتے ہوئے نینی کی طرف دیکھا۔ وہ عصا کو اپنے بدن سے لگائے یوں آرام سے بیٹھی ہوئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک بے ہوش پڑا تھا، دوسرا زخمی ہو گیا تھا، تیسرے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ اب نینی کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے۔ وہ فون کے ذریعے عبرانی زبان میں کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ تنظیم کے سربراہ رافیل شمری پر جو بیت چکی تھی اس کی تفصیلات بتا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ عورت بہت خطرناک ہے، باس کسی بھی قیمت پر اس سے انگوٹھی اور لاٹھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا جب تک یہ دونوں چیزیں حاصل نہ ہوں ہم اسے کہیں جانے نہیں دیں گے۔ وہاں ایسے انتظامات کیے جائیں کہ جب یہ جہاز سے اترے تو اسے قیدی بنا کر کہیں لے جا کر رازداری سے رکھا جائے۔ آپریشن کے بعد سوئی نکل جائے، باس ہوش میں رہیں گے تو فیصلہ کریں گے کہ اس عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے اور اس سے وہ دونوں چیزیں کس طرح حاصل کی جائیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد یہی ہوا۔ وہ استنبول پہنچ گئے۔ جہاز سے اترتے ہی رافیل شمری کو ایک ایمبولینس میں قریبی ہاسپٹل لے جایا گیا۔ نینی کو دوسری گاڑی کے پچھلے حصے میں بٹھایا گیا۔ وہاں 2 گن مین تھے۔ پچھلے دروازے کو لاک کر دیا گیا۔ وہ گاڑی دوسری سمت روانہ ہو گئی۔ نینی نہیں جانتی تھی کہ اسے قیدی بنا کر کہاں پہنچایا جائے گا اور وہ آئندہ رکاوٹیں توڑ کر کس طرح میری طرف آئے گی۔ فی الحال اتنا ہی کافی تھا کہ وہ استنبول پہنچ گئی تھی اور میرے بہت قریب چلی آئی تھی۔ میں اسی آرام دہ ایئر کنڈیشنڈ کمرے کے بیڈ پر تنہا پڑا ہوا تھا۔ ایسے وقت مہالہ اور جیکوب میرے کمرے میں آئے۔ وہ دونوں میرے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ مہالہ نے کہا، ہائے سلمان، مجھے تو پہچانتے ہی ہو، میں تمہاری شریک حیات ہوں، بھلا مجھے کیسے بھلاؤ گے؟ اس نے جیکوب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں اسے پہچانو، یہ کون ہے؟ میں نے اس کی طرف نظریں گھما کر نہیں دیکھا۔ ابتدا سے یہ ظاہر کرتا آ رہا تھا کہ نہ مجھے سنائی دیتا ہے اور نہ ہی میں بولنے کے قابل ہوں۔ وہ بولی، میری طرف نہ دیکھو، ذرا ادھر دیکھو۔ میں نے ادھر نہیں دیکھا، مہالہ کو ایسے دیکھتا رہا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کون ہے۔ وہ ذرا قریب آ گئی، مجھ پر جھک کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کیا مجھے نہیں پہچان رہے ہو؟ میں پلکیں نہیں جھپکا رہا تھا، ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میرے دیکھنے کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اسے پہچان نہیں رہا ہوں، پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے جیکوب کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو، اسے تو پہچانو، وہ تمہارا لہو ہے۔ ہاتھ کا اشارہ کرنے پر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اسے مدتوں بعد دیکھ رہا تھا، دل اس کی طرف کھنچا جا رہا تھا۔ اگر وہ مہالہ یہ نہ کہتی کہ وہ میرا لہو ہے تو میں اسے پہچان نہ پاتا۔ اب سے تقریباً 10 برس پہلے اسے ویڈیو کیسٹ کے ذریعے ٹی وی اسکرین پر چلتے پھرتے اور بولتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت وہ 12 برس کا تھا، اب 22 برس کا قداور جوان ہو گیا تھا۔ میرے سامنے دیوار پر بڑی سی ٹی وی اسکرین تھی، وہاں راڈ مین دکھائی دے رہا تھا۔ وہ وہاں سے دور اپنی رہائش گاہ میں بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، سلمان سعدی، تم ایکٹنگ کر رہے ہو، بیٹے کے لیے جو جذبات تمہارے دل میں مچل رہے ہیں انہیں چھپا رہے ہو۔ پھر اس نے مہالہ سے کہا، اس کی دھڑکنیں چیک کرو، اس کے اندر کی حالت معلوم کرو، مجھے یقین ہے یہ صرف دیکھتا اور سمجھتا ہی نہیں ہے، سنتا اور بولتا بھی ہے۔ مہالہ نے اسٹیتھوسکوپ کو کان سے لگایا، پھر اسے میرے سینے پر رکھ کر دھڑکنیں سننے لگی۔ ایک تو مجھے اپنے جذبات پر قابو پانا آتا تھا، پھر یہ کہ بے حد کمزور تھا۔ بجلی کے جھٹکے نے اور بھی نڈھال کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں دھڑکنیں بہت ہی کمزور پڑ گئی تھیں۔ وہ دیر تک چیک کرتی رہی،
یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ مدتوں بعد اپنے بیٹے کو دیکھ کر جذباتی ہو رہی ہیں اور دھڑکنیں کچھ تیز ہو گئی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے مایوس ہو کر اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے راڈ مین سے کہا، یہ بہت کمزور ہے، دھڑکنیں بہت ہی دھیمی دھیمی سی ہیں، اسے فوراً ہی دوائیں دینی ہوں گی۔ وہ دواؤں کے ریک کی طرف چلی گئی۔ جیکوب نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، پاپا ادھر اسکرین کی طرف نہ دیکھو، مجھے دیکھو، میں تمہارا بیٹا ہوں، تمہارے لہو کا ایک قطرہ ہوں، مجھے پہچانو، مجھے پیار سے دیکھو، بیٹے کو دیکھ کر ایک بار پھر مسکرا دو، میں تمہارے گلے لگنا چاہتا ہوں۔ راڈ مین نے کہا، شاباش، ایسے ہی جذباتی باتیں کرو، اسے پیار کرو، اس کے گلے لگو، اس کے جذبات کو بھڑکاؤ۔ میں کبھی مان ہی نہیں سکتا کہ یہ گونگا اور بہرا ہو گیا ہے۔ محالہ واپس آ کر میرے بازو میں انجیکشن لگانے لگی۔ راڈ مین نے کہا، یہ ڈھونگ کر رہا ہے، ہمیں الو بنانا چاہتا ہے، اس کی یادداشت گم نہیں ہوئی ہے، یہ تمہیں پہچان رہا ہے، بیٹے کو 10 برس پہلے دیکھا تھا، اب یہ بہت تبدیل ہو چکا ہے، لیکن تم تو اس کے ساتھ برسوں رہ چکی ہو، یہ تمہیں کبھی بھول نہیں سکتا۔ وہ بولی، آپ کے ساتھ بھی برسوں تک اس کا جھگڑا چلتا رہا ہے، کتنے ہی سنگین معاملات میں آپ سے سامنا ہوتا رہا ہے، مگر یہ آپ کو بھی نہیں پہچان رہا ہے۔ وہ چپ رہا، مجھے گھور کر دیکھتا رہا۔ محالہ نے کہا، یہ آپ کی وائف رائنا کو دل و جان سے چاہتا ہے، اسے اپنی بہن مانتا ہے، یہ ابھی یہاں سے اٹھ کر رائنا کو پاکستان لے جا کر کینسر کا علاج کرا سکتا ہے، لیکن ہمارے بولنے کے باوجود یہ نہیں سن رہا ہے کہ اس کی بہن کو کینسر ہو گیا ہے۔ اگر سننے کے قابل ہوتا تو میں دعوے سے کہتی ہوں یہ ابھی اٹھ کر بیٹھ جاتا، ہماری رکاوٹیں توڑ کر اپنی بہن کو پاکستان لے جاتا۔ جیکوب نے اسکرین کی طرف راڈ مین کو دیکھتے ہوئے کہا، ایک طرف بہن کے لیے جذبات ہیں، دوسری طرف میرے لیے ہونے چاہیے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ میں ان کے لہو کا قطرہ ہوں، ان کا بیٹا ہوں، بیٹا بن کر ان کے جذبات کو بھڑکا رہا ہوں، مگر یہ واقعی گونگے بہرے ہو گئے ہیں، ان کی یادداشت گم ہو گئی ہے۔ راڈ مین نے ڈانٹ کر کہا، یو شٹ اپ، اس کے سامنے کہہ رہے ہو کہ بیٹا بن کر اس کے جذبات کو بھڑکا رہے ہو، یو نان سینس، یہ بھید کھول رہے ہو کہ اس کے بیٹے نہیں ہو۔ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا، وہ سر جھکا کر اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا، راڈ مین سے معافی مانگ رہا تھا۔ میرے دل کو ٹھیس پہنچی، اگرچہ میں خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، مگر اسے بیٹا سمجھ کر بہت مطمئن تھا۔ اسے کبھی کبھی چور نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا۔ اب میری ساری خوشیاں خاک میں مل گئی تھیں۔ راڈ مین نے محالہ کے ساتھ میرے بیٹے کی ایک ڈمی بھیجی تھی۔ اس وقت وہ تینوں میرے چہرے کو دیکھ رہے تھے، میری آنکھوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حقیقت کھلتے ہی میں جیکوب سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ نہ وہ میرا بیٹا تھا، نہ اس کے لیے کوئی جذبات تھے، میرے دماغ کو نہیں پڑھ سکتے تھے وہ، میرے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتے تھے، چہرے سے اور آنکھوں سے کسی حد تک اندازہ لگا سکتے تھے، مگر انہیں کسی طرح کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ناکام ہو رہے تھے اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا تھا۔ میں ان لمحات میں اپنے بیٹے کے متعلق سوچ رہا تھا، وہ کہاں ہوگا؟ کیا اسے معلوم ہے کہ مجھے دھوکہ دینے کے لیے اس کی ایک ڈمی یہاں بھیجی گئی ہے؟ اگر میرے بیٹے کو معلوم ہوگا تب بھی وہ کیا کر پائے گا؟ راڈ مین اور میسونی تنظیم کے زیر اثر ہوگا، ان کی سخت نگرانی میں رہتا ہوگا۔ محالہ بھی ایک ماں کی حیثیت سے یہی چاہتی تھی کہ وہ یہودیوں کے زیر اثر رہا کرے۔ ایسے وقت راڈ مین کے فون کی کالنگ ٹون سنائی دی۔ اس نے نمبر پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری بہن کال کر رہی ہے، ادھر تم پریشان کر رہے ہو، ادھر وہ تمہیں بار بار دیکھنے کے لیے مجھے کال کرتی رہتی ہے۔ اگر تم سننے اور بولنے کے قابل نہ ہوئے، تمہاری یادداشت واپس نہ آئی، تو میں تمہاری آنکھوں کے سامنے اسی سکرین پر رائنا کو تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ ایسا کہتے وقت وہ میرے چہرے کو اور میری آنکھوں کو بڑی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر لمحہ میرا رد عمل معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ پھر اس نے فون کو کان سے لگا کر کہا، ہائے رائنا میری جان، میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ تم اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے فون کرو گی۔ بھائی، کبھی اپنے شوہر کو بھی اتنی محبت سے یاد کر لیا کرو، ہم ابھی بوڑھے تو نہیں ہوئے ہیں، کیا میرے لیے تمہارے جذبات بوڑھے ہو رہے ہیں؟ اس نے دوسری طرف کی بات سنی، پھر مسکرا کر کہا، ہاں میں جانتا ہوں، میری جان مجھے دل و جان سے چاہتی ہے، میں تو یوں ہی مذاقن کہہ رہا تھا، ذرا انتظار کرو، 1 منٹ میں اپنے بھائی کو دیکھ سکوں گی۔ اس نے رابطہ ختم کر کے محالہ سے کہا، رائنا کا چینل آن کر دو۔
اور یاد رکھو اسے یہی تاثر دینا کہ یہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی تم اس کے علاج میں مصروف ہو۔ رائنا زیادہ دیر بات کرے گی تو تم ڈسٹرب ہو جاؤ گی۔ اسے 10 یا 15 منٹ سے زیادہ باتیں نہ کرنے دینا۔ وہ بولی، میں سمجھ گئی، آپ اطمینان رکھیں۔ اس نے دیوار کی طرف جا کر چینل تبدیل کیا تو اسکرین پر رائنا دکھائی دینے لگی۔ وہ بڑے دکھ سے، بڑے پیار سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈال کر نظریں جھکا لیں تاکہ میرا پیار بھرا رد عمل ظاہر نہ ہو۔ وہ کہہ رہی تھی، بھائی کب تک اس طرح بستر پر پڑے رہیں گے؟ آپ کو کمزور، مجبور اور بے بس دیکھ کر دل کڑتا ہے کہ پہاڑ جیسا بھائی ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ پھر اس نے مہالہ سے کہا، میرا روڈی اور ڈاکٹر ڈیوڈ دونوں ہی مجبور ہو گئے ہیں، ادھر نہیں آ سکتے۔ دشمن ان کے ذریعے میرے بھائی تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اپنی جگہ تمہیں بھیجا ہے، یقیناً انہیں تمہاری قابلیت پر بھروسہ ہوگا۔ مہالہ نے کہا، جی ہاں، میں پچھلے 15 برسوں سے ڈاکٹر ڈیوڈ کے ساتھ کام کرتی رہی ہوں، انہیں میری قابلیت پر بھروسہ ہے۔ پھر یہ کہ تمہارے بھائی سلمان سعدی کی شریک حیات ہوں۔ ہاں، میں نے سنا تھا کہ میرے بھائی کی ایک یہودی بیوی ہے، کیا وہ تم ہی ہو؟ مہالہ نے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں، یہ ہمارے پیار کی نشانی ہے، تمہارے بھائی کا بیٹا جیکوب۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے رائنا کو وش کیا۔ رائنا نے کہا، تم میرے بھائی کے بیٹے ہو، میرے لیے بہت عزیز ہو، آئی لو یو۔ اس نے کہا، آئی لو یو ٹو۔ مہالہ نے کننکھیوں سے میری طرف دیکھا، پھر رائنا سے کہا، میں نے سنا ہے تمہیں بلڈ کینسر ہے۔ ہاں، یہ بیماری مجھے اس دنیا سے لے جانے والی ہے۔ وہ بولی، اگرچہ کینسر کا علاج ممکن نہیں ہے، لیکن روحانی علاج سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ تمہارا بھائی ایک روحانی معالج کو جانتا ہے۔ وہ معالج پاکستان میں ہے، اپنے مقدس قرآن کی آیتوں سے اور سانپوں کے زہر سے علاج کرتا ہے۔ سنا ہے کئی کینسر کے مریض اس موذی مرض سے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ رائنا نے کہا، یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میں اپنے بیٹے کی شادی دیکھنا چاہتی ہوں، اس کی اولاد کو گود میں کھلانا چاہتی ہوں۔ بس یہ حسرت پوری ہو جائے، اس وقت تک جینا چاہتی ہوں۔ تو پھر کسی طرح اسے سننے، سمجھنے اور بولنے کے قابل بناؤ، اس کے جذبات کو بھڑکاؤ۔ میں ایک بیوی ہو کر علاج کرنے آئی ہوں، دواؤں کے علاوہ اپنے طور پر اس کے جذبات کو بھڑکاتی رہوں گی۔ تم بھی یہی کرو، ہو سکتا ہے ہمیں کامیابی ہو اور یہ پورے ہوش و حواس میں آ کر تمہیں علاج کے لیے پاکستان لے جائے۔ میں بھائی کے قریب آ نہیں سکتی، اب تو ہم میں سے کوئی بھی ان کے قریب نہیں آ سکے گا، ورنہ دشمن ہمارے پیچھے یہاں تک چلے آئیں گے۔ اگر تمہاری طرح میں بھی ان کے قریب ہوتی تو ہم دونوں اپنی محبتوں سے، دواؤں سے اور دعاؤں سے ان کی بیماریاں اور کمزوریاں دور کر دیتیں۔ پھر رائنا نے کچھ سوچ کر کہا، جب وہ ایسے معالج ہیں کہ روحانی علاج کے ذریعے کینسر کا مرض دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ بہت مشہور ہوں گے، ان کا پتہ ٹھکانہ کتنے ہی لوگ جانتے ہوں گے۔ میں اپنے روڈی کے ساتھ پاکستان جا کر جلد سے جلد اپنا علاج کرا سکتی ہوں۔ مہالہ نے کہا، میں نے سنا ہے وہ روحانی معالج گوشہ نشین رہتے ہیں، ان کے متعلق بہت کم لوگوں کو معلومات حاصل ہیں۔ تم اپنے راڈ مین کے ساتھ وہاں تک پہنچ نہیں پاؤ گی، اس کے لیے سلمان کا ہوش و حواس میں آنا بہت ضروری ہے۔ میرے ساتھ اور میری بہن رائنا کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا تھا، اس کا علاج جلد سے جلد ہو سکتا تھا، لیکن اسے روحانی معالج سے دور رکھا جا رہا تھا، اور ادھر میرے اپنے بیٹے کو مجھ سے دور کر کے دھوکہ دینے کے لیے اس کی ڈمی بھیجی گئی تھی۔ اس وقت میرے دل سے ایک ہی دعا نکل رہی تھی کہ میری بہن کسی طرح اس روحانی معالج تک پہنچ جائے۔ ایسا سوچتے وقت میں بے اختیار کسمسانے لگا، بے چینی میں مبتلا ہو گیا۔ رائنا نے خوش ہو کر کہا، بھائی حرکت کر رہے ہیں، فوراً دیکھو، معلوم کرو، شاید یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ مہالہ نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، بولو مہالہ کی جان، کچھ تو بولو، ہم سب تمہارے لیے پریشان ہیں۔ بولو گے، اپنے اندر کی تکلیف بیان کرو گے تو ہم تمہارا خاطر خواہ علاج کر سکیں گے۔ جیکوب نے کہا، پاپا کیا آپ ہماری باتیں سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں؟ آپ کا یہ بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، اپنے بیٹے کو بھی علاج کا موقع دیں، پلیز کچھ بولیں۔ میں کچھ بولنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا، بولنے کا مطلب یہی ہوتا کہ راڈ مین تمام خطرات مول لے کر یہاں آ دھمکتا اور مجھ سے ریڈ مرکری کا راز اگلوانے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ میں نے اسکرین پر رائنا کو دیکھا، پھر نقلی جیکوب اور مہالہ کو دیکھا، اس کے بعد اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اٹھا کر گلے کی طرف لا کر اشارے سے یہ سمجھایا کہ حلق خشک ہو رہا ہے یا وہاں کوئی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔
مہالہ نے پوچھا، کیا حلق خشک ہو رہا ہے؟ پیاس لگ رہی ہے؟ رپورٹ کے مطابق تمہارے حلق اور سینے میں کوئی نقص نہیں ہے۔ آؤ اٹھ کر بیٹھو، میں تمہیں جوس پلاتی ہوں۔ اس نے اور جیکوب نے مجھے سہارا دے کر بٹھایا۔ میں نے اسٹرا کے ذریعے 2 گھونٹ پی کر ایک گہری سانس لی، پھر بستر پر دونوں ہاتھ ٹیک کر سر جھکا کر ہانپنے لگا۔ رائنا نے کہا، بھائی خدا کے لیے کچھ بولیں، آپ کی بہن کو نئی زندگی ملے گی۔ یہ ایک بہن کے دلی جذبات تھے، میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے اور دل میں اتر رہے تھے۔ اگر میں چلنے پھرنے کے قابل ہوتا اور وہاں سے فرار ہو سکتا تو سب سے پہلے اپنی بہن کے پاس پہنچتا، اسے روحانی معالج کے پاس پاکستان لے جاتا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں ابھی راڈی کے پاس جاتی ہوں، اس سے کہوں گی کہ دشمنوں سے نہ ڈرا جائے، آپ کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے جائیں، دنیا کے مشہور اور تجربہ کار ڈاکٹروں سے آپ کا علاج کرایا جائے۔ میں جا رہی ہوں بھائی، پھر کسی وقت آؤں گی۔ اس نے سوئچ آف کیا تو ٹی وی سکرین بجھ گئی۔ مہالہ نے دیوار کے پاس جا کر دوسرا چینل آن کیا۔ راڈ مین دکھائی دینے لگا۔ اس نے کہا، میں اگرچہ دیکھ نہیں رہا تھا مگر آڈیو سسٹم کے ذریعے یہاں کی تمام باتیں سن رہا تھا۔ تمہیں پاکستان کے اس روحانی معالج کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے تو اس لیے کیا تھا کہ وہ اپنے علاج کے لیے بے چین ہو جائے گی اور بہن کی حیثیت سے سلمان کے جذبات کو بھڑکائے گی، طرح طرح سے اسے سننے اور بولنے کے قابل بنائے گی۔ وہ سخت لہجے میں بولا، تمہیں وہاں رہ کر نہ اپنی عقل سے سوچنا ہے نہ بولنا ہے۔ تم نہیں جانتی رائنا اب پاکستان جانے کے لیے میرے پیچھے پڑ جائے گی۔ ٹھیک ہے، آئندہ میں اپنی عقل سے نہ سوچوں گی، نہ اپنے طور پر کچھ بولوں گی، لیکن ابھی جو سوچا ہے اسے آپ سن لیں۔ میری عقل کہتی ہے جب روحانی علاج کے ذریعے کینسر کے مرض سے نجات مل سکتی ہے تو سلمان کی بیماریاں اور کمزوریاں بھی دور ہو سکتی ہیں۔ وہ روحانی معالج اسے سننے اور بولنے کے قابل بنا سکتا ہے، اس کی کھوئی ہوئی یادداشت واپس لا سکتا ہے۔ آپ ذرا میری باتوں پر غور کریں۔ راڈ مین نے چونک کر مہالہ کو دیکھا، پھر کہا، میں نے تو اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ واقعی اگر وہ روحانی معالج باکمال ہے تو اسے بولنے کے قابل بنا سکتا ہے۔ میں اس سے ریڈ مرکری کا راز اگلوا سکتا ہوں۔ مگر مہالہ نے پوچھا، مگر کیا؟ میں اسے اس خفیہ اڈے سے نکال نہیں سکتا۔ اسے کہیں بھی لے کر جاؤں گا تو دشمن پیچھے پڑ جائیں گے۔ اسے دشمنوں سے بچائے رکھنے کی کوششیں کرتے رہیں گے تو بیماری اور کمزوری بڑھتی جائے گی، پھر یہ ہمیشہ کے لیے بولنے کے قابل نہیں رہے گا، دوسری دنیا میں پہنچ جائے گا۔ پھر آپ وہ راز کس سے اگلوائیں گے؟ وہ سوچتی ہوئی نظروں سے مہالہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بول رہی تھی، آپ بہت ہی وسیع ذرائع اور اختیارات کے مالک ہیں۔ سلمان کو یہاں سے پاکستان لے جانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، کوئی تدبیر کریں، آپ کی مرادیں بھر آئیں گی۔ وہ قائل ہو کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تم ذہین ہو، اس لیے میں سنی تنظیم میں تمہیں اعلیٰ عہدہ دیا گیا ہے اور اہم اجلاس میں مشوروں کے لیے طلب کیا جاتا ہے۔ میں ابھی تمہاری باتوں پر غور کروں گا، سوچوں گا کہ اس کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے اب کس نئے راستے پر چلنا ہے۔ اسی وقت اس کے فون سے کالنگ ٹون سنائی دی۔ اس نے ننھی سی سکرین کو پڑھتے ہوئے کہا، رائنا کال کر رہی ہے، یقیناً اسی سلسلے میں مجھ سے بحث کرے گی، تم ٹی وی آف کر دو۔ مہالہ نے دیوار کے پاس جا کر اسے آف کیا۔ راڈ مین نے فون کا بٹن دبا کر اسے کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہائے میری جان، اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر آ رہی ہو، میں سمجھ سکتا ہوں، اس وقت تم بہت پریشان ہوگی۔ میں تم سے کہنے آئی ہوں کہ بھائی جان کا روحانی علاج کراؤ، وہ جلد ہی صحت یاب ہوں گے، یادداشت بھی واپس آ جائے گی۔ ہاں، میں یہاں اسپیکر کے ذریعے تمہاری اور مہالہ کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ نئی بات معلوم ہوئی ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص ہے جو قرآنی آیات اور سانپوں کے زہر سے کینسر کا علاج کرتا ہے۔ میں اس سلسلے میں معلومات حاصل کروں گا اور اس شخص سے تمہارا علاج کراؤں گا۔ میرا علاج تو ہو ہی جائے گا، آپ پہلے بھائی جان کی فکر کریں، انہیں پاکستان لے جائیں۔ میرا دل کہتا ہے وہ جلد ہی سننے اور بولنے کے قابل ہو جائیں گے، ہم سب کو پہچاننے لگیں گے۔ ہم نے سلمان کو جہاں چھپا کر رکھا ہے وہاں سے اسے نکال کر پاکستان نہیں لے جا سکیں گے۔ کتنے ہی جانے انجانے دشمن ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ تم دیکھ رہی ہو کہ میں اور ڈاکٹر ڈیوڈ بھی تمہارے بھائی سے دور ہو گئے ہیں۔ میں آپ کی مجبوریاں اور دشمنوں کے ارادوں کو سمجھ رہی ہوں، لیکن آپ کب تک ان سے ڈرتے رہیں گے اور میرے بھائی کا علاج دنیا کے مشہور اور معروف ڈاکٹروں سے نہیں کرائیں گے؟ وہ بولا، ہاں، دن گزرتے جا رہے ہیں اور سلمان کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔
میں اسے مرنے نہیں دوں گا، نئی زندگی دینے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اگر اسے پاکستان نہ لے جا سکا تو پاکستان سے اس روحانی معالج کو اغوا کر کے یہاں لے آؤں گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایک محترم مسیحا ہیں، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کے آگے سر جھکانا چاہیے، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے ہماری ضرورت اہم ہے، تمہیں بلڈ کینسر سے نجات دلانے کے لیے اور اسے سننے اور بولنے کے قابل بنانے کے لیے میں اس روحانی معالج کو سمجھا منا کر یہاں لانے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ نہیں آئیں گے تو مجبور ہو کر انہیں زبردستی یہاں لے آؤں گا۔ نہیں، ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ پہلے مجھے وہاں لے چلیں، میں ان کے قدموں میں گر کر سمجھا منا کر یہاں لے آؤں گی۔ پہلے رائنا کو پاکستان لے جانے کا مطلب یہ تھا کہ اسے بلڈ کینسر سے نجات حاصل ہو جاتی۔ اس کے بعد پھر میری کوئی کمزوری راڈ مین کے ہاتھ میں نہ رہتی۔ اس کے دماغ میں یہ بات پک رہی تھی کہ پہلے میرا علاج کرائے گا، مجھے ہوش و حواس میں لا کر ریڈ مرکری حاصل کرے گا۔ اگر میں انکار کروں گا تو وہ رائنا کا علاج نہیں ہونے دے گا، اسے اس روحانی معالج سے دور رکھے گا۔ اس طرح مجھ جیسے محبت کرنے والے بھائی کے جذبات سے کھیلتا رہے گا، مجھے مجبور کرتا رہے گا۔ اسے یقین تھا کہ بالآخر میں اس کے سامنے جھک جاؤں گا اور اپنے تمام راز اگل دوں گا اور اس کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ رائنا نے پوچھا، ہیلو، آپ چپ کیوں ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ روحانی علاج کے متعلق ہی سوچ رہا ہوں۔ میں ابھی اس روحانی معالج کے متعلق پوری معلومات حاصل کروں گا، پھر فیصلہ کروں گا کہ آئندہ کیا کرنا چاہیے۔ لوگوں سے پوچھ کر معلومات حاصل کرنا اور بات ہے، اور خود جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور بات ہے۔ سیدھا سا راستہ یہ ہے کہ مجھے فوراً ہی پاکستان لے چلیں۔ وہاں ہم آسانی سے اس مسیحا تک پہنچ جائیں گے، وہ میرا علاج کریں گے۔ میں انہیں بھائی کی دکھ بیماریاں بتاؤں گی، مجبوریاں بھی بتاؤں گی کہ انہیں پاکستان نہیں لایا جا سکتا، تب وہ خود ہی ان کے علاج کے لیے راستہ نکال لیں گے۔ وہ ناگواری سے بولا، تم اپنی عقل سے نہ سوچو، میں تمہیں پاکستان نہیں لے جاؤں گا۔ کیوں نہیں لے جائیں گے؟ وہ ذرا سنبھل کر بولا، اس لیے کہ یہاں سلمان کو محالہ اور ڈاکٹر ڈیوڈ وغیرہ کی ذمہ داری پر چھوڑنا دانشمندی نہیں ہوگی۔ تم اس معاملے میں بحث نہ کرو، میں جلد سے جلد اس معالج سے رابطہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں 1 گھنٹے بعد پوچھوں گی کہ اس سلسلے میں آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ فون کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ رائنا سکون سے نہیں بیٹھے گی، اپنے طور پر بھی معلوم کرے گی۔ ہو سکتا ہے میں اسے پاکستان نہ لے جاؤں، اسے ٹالنا چاہوں تو وہ خود ہی وہاں چلی جائے۔ وہ بلڈ کینسر کی مریضہ ہے، امید تو نہیں ہے کہ یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا اور وہ پہلے کی طرح بھلی چنگی ہو جائے گی۔ مگر کیا کہا جا سکتا ہے، روحانی علاج سے معجزہ بھی ہو سکتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔